بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ سورۃ نوح کی 3 آیات، آیت نمبر 10، 11 اور 12 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیاتوں کی طرف غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ توبہ کے اندر کتنی برکات پائی جاتی ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ استغفروا ربکم، معافی مانگو اپنے رب سے۔ سبحان اللہ، پیغمبرانہ انداز دیکھیے کہ میں کسی اور سے تو معافی مانگنے کا تمہیں نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں کہ اپنے رب سے معافی مانگو جو تمہارا پروردگار ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک وہ اللہ سے بہت بخشنے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے غافر، غافر کا معنی بخشنے والا، اور غفار کے اندر مبالغہ ہے، بہت بخشنے والا۔ پھر ساتھ آیا کانا، یہ ماضی بعید کا صیغہ ہے، تو وہ اللہ پہلے سے یعنی ہمیشہ سے اس کا یہ فضل ہے، رحمت ہے، اس کی یہ صفت ہے کہ وہ بخشنے والا ہے۔ جب اس کی صفت یہ ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، اب کسی کے وسیلے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ فلاں کے وسیلے، فلاں کے طفیل۔ وہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہے بھی بخشنے والا۔ اب دیکھیے نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ فرماتی ہیں اللہ سے معافی طلب کرو، وہ اللہ ہے بہت بخشنے والا۔ سبحان اللہ، وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اگرچہ اتنا عرصہ تم نے شرک کیا، کفر کیا، تم نے نافرمانیاں کی، اب بھی سر کے دل سے توبہ کر لو، وہ اللہ غفار ہے۔ آگے سنیے برکات، فرمایا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ موسلادھار بارش برسائے گا۔ مفسرین کرام فرماتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ جب ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی، علاقے کے اندر خشک سالی ہو گئی، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، بہت عرصہ ہوا ہے کہ بارشیں نہیں ہوئی، تم ذرا معافی تو مانگو نا اس اللہ سے۔ یہ استغفار کرنا، یہ توبہ کرنا، اس کے اندر اتنی برکات ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب تم منا لو گے، وہ اللہ خوب بارشیں برسائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں اللہ اضافہ فرمائے گا، اس طرح اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ بَنِينَ، يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ اللہ تمہیں باغات عطا فرمائے گا، وہ اللہ نہریں جاری فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ سب برکات توبہ کے برکات ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں، ان کے خلافت کے دور میں
عرصہ گزر گیا، بارش نہیں آ رہی تھی، تو فرمایا آؤ میرے ساتھیوں، اللہ کے سامنے استغفار کرتی ہیں، اللہ سے بارش کی دعا کرتی ہیں۔ جب تشریف لے گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی، باقی صحابہ بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی بھی، وہ بھی ساتھ ہیں، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے استغفار کی، استغفار فرماتے رہے، اللہ سے معافی طلب کرتے رہے، دعا مکمل ہوئی، اللہ نے منظور بھی فرمایا دعا کو، بارش بھی برسائی، تو ساتھی کہنے لگے اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو پوری اس دعا کے اندر یہ کہا ہی نہیں کہ اللہ بارش فرما، فرمایا کہ میں نے ان راستوں سے بارش کو طلب کیا ہے جس وجہ سے بارش کو اللہ نازل کرتا ہے، وہ ہے اللہ سے معافی کا مانگنا، اس لیے تو میں نے استغفار کیا۔ اور بطور استدلال کے یہ جو آیات 3 میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں سورۃ نوح کی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ اللہ، یہ آیاتیں پڑھی، اللہ سے مانگو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ کے آگے توبہ کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اسی طرح حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، یہ بہت بڑے عظیم مرتبہ تابعی تھے، سبحان اللہ، یہ بڑی شان والے تابعی ہیں، بہت بڑے عالم تھے۔ تو یہ تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا خشک سالی ہے تو دعا فرمائیں، فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر دوسرا بندہ آیا، وہ آ کر کہنے لگا جی اے حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کہ میرے لیے آپ دعا کریں، میں فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں، غربت ہے، فرمایا استغفار کرو۔ پھر تیسرا بندہ آ گیا، وہ آ کر کہنے لگا کہ جناب میرے حق میں دعا کرو، اللہ مجھے بیٹا عطا کرے، فرمایا استغفار کرو۔ پھر چوتھا بندہ آیا، وہ آ کر کہنے لگا کہ میرے حق میں جی دعا کرو، ہمارے حق میں دعا کرو کہ میرا باغ خشک ہو رہا ہے، فرمایا استغفار کرو۔ اب جو مجلس میں ساتھی تشریف فرما تھے نا، وہ کہنے لگے جو بھی آتا ہے آپ کہتی ہیں استغفار کرو، استغفار کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی، قرآن اٹھاؤ، سورۃ نوح کو پڑھو، تمہارا رب کہتا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کی، اگر بارش کی ضرورت ہے تو معافی طلب کرو، اگر تم چاہتی ہو کہ غربت کا خاتمہ ہو جائے تو تم اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ برکتیں نازل فرما دے گا، اور اسی طرح اولاد کی ضرورت ہے تو معافی طلب کرو، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کہی۔ اب دیکھیں تو استغفار کرنے کے کتنی برکات ہے میرے بھائی، تو اللہ سے معافی طلب کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے، سبحان اللہ۔ سورۃ الانفال اس کے اندر فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ یہ جو مکے کے مشرک ہیں نا، یہ جو دعا کا نہیں ہے، ابو جہل نے دعا کی اور باقی لوگوں نے اس کی تائید کی، وہ دعا کیا تھی؟ دعا کہ اپنے حق میں بد دعا کی ظالم نے، کہنے لگا اللہم ان کان
کو رسول نہیں مانے. استغفراللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ انفال کی یہ آیت نمبر 32 ہے. اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک. اس کے بعد والی آیت نمبر 33 کے اندر فرمایا، یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے کیونکہ مقصد ہے استغفار کی بات سمجھانا. فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. مکے کے مشرک تو کہہ رہے ہیں کہ عذاب کے نازل کر دے وہ قبول ہے، لیکن ہم محمد کی رسالت کو نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں اللہ عذاب کیسے نازل کروں وہم یستغفرون. ان کے اندر مجبور مسلمان مرد عورتیں جو مجبور ہیں، لاچار ہیں، کوشش کے باوجود مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کر سکے، اب وہ ان کے اندر موجود ہے اور وہ اللہ کے سامنے استغفار کرتی ہیں، اللہ کے سامنے استغفار کر کے معافیاں طلب کرتی ہیں. اب ان کے ہوتے ہوئے میں اللہ کیسے عذاب نازل کروں؟ تو آیت سے پتہ چل رہا ہے، اس آیت سے سورۃ انفال کی آیت نمبر 33 اس سے پتہ چل رہا ہے کہ استغفار کے اتنے بڑے فوائد ہیں کہ جب بندہ اللہ سے استغفار کرے نا صحیح طریقے سے، معافی طلب کرے، تو اللہ رب العالمین عذاب کو بھی ٹالے رکھتا ہے. اب دیکھیں پوری دنیا میں عذاب پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا پریشان ہے، لیکن اس کے لیے اپنی سمجھ کے مطابق کہتی ہیں کہ ہم اس کا علاج تجویز کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے. ایک کرونا وائرس جو پھیل گئی، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا گیا کہ مجموعی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. شرک کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ شرک سے توبہ کریں، مان لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے وہی مشکل کشا، حاجت روا. یہ قبر والے کچھ نہیں کر سکتے، یہ بے اختیار ہیں، یہ تو اپنے آپ کو موت سے بھی نہیں بچا سکے. اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیں، شرک کو چھوڑیں، کفر کو چھوڑیں، گناہگار اپنے گناہوں سے معافی مانگیں تو یہ سب عذاب ختم ہو جائیں گے. اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے استغفار کے بہت بڑے فوائد. ایک حدیث پاک بھی سن لیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا اے اللہ وعزتک یا رب، اے رب تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم. جب تک یہ جو تیرے بندی ہیں ان کے جسموں کے اندر روح ہے، میں بھی ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب کے اندر فرمایا وعزتی و جلالی، مجھے بھی اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم کہ لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں بھی ہمیشہ ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں. اب دیکھیں استغفار کے فوائد. شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بندے سے غلطیاں کراتا ہے، گناہ کراتا ہے، بدکاریاں کراتا ہے، شرک کراتا ہے، کفر کراتا ہے. اگر بندے اللہ کے سامنے جھک جائیں، معافی مانگ لیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنا زور لگانا چاہتا ہے لگا لے، لیکن میرا بھی یہ وعدہ ہے کہ بندے معافی مانگتے رہیں گے، میں اللہ معاف کرتا رہوں گا. یہ ہے میرے بھائی استغفار کے فوائد.
صحیح طریقے سے اللہ کے سامنے